حالیہ انکشاف جو اس بدبخت خاتون کی جانب سے کیا گیا ہے، چھپن چھپائی کھیلتے ہیں سب چھپ جائیں، یہ کامپی نہیں، اس کو خوف نہیں آیا، ڈرامائی انداز میں اس نے سب کچھ کیا ہے۔ ایک دن پہلے وہ چھریاں لے کے آئی، اندے ہاتھ نہیں کمبے، اندے ہتھوں چھری نہیں ڈگی، کوئی خوف نہیں آیا۔ پہلے 1.5 سالہ بچی کو بیڈ پر، پھر بیٹے کو کمرے میں لے جا کر، سب سے آخر میں بڑی بیٹی کو شہریار نامی شخص کے ساتھ جو ہے وہ روابط میں تھی۔ صفاق ماں رضا اس وقت سی سی ڈی کی کسٹڈی میں، جس نے اچھرا کے علاقے میں اپنے 3 بچوں کی لی ہے۔ اب وہ ایک کے بعد ایک انکشاف کر رہی ہے۔ حالیہ انکشاف جو اس بدبخت خاتون کی جانب سے کیا گیا ہے، اس کے مطابق اس نے اپنے بچوں کو 1.5 سالہ ام حبیبہ، 4 سالہ مومن رضا اور 5 سالہ مومنہ کو اس نے بہلایا اور انہیں کہا کہ آؤ کھیلتے ہیں۔ چھوٹی بچی ام حبیبہ جو ہے، اس کو اس نے کھیل کھیل میں ساتھ اپنے بیڈ کے اوپر کیا، کو اس نے سکیٹر کر دیا تھا، بکھیر دیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ آؤ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں سب چھپ جائیں۔ ان کو بہلاتی رہی، پھسلاتی رہی، میں آ رہی ہوں، تلاش کر رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ام حبیبہ کی کے بعد یہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو مومن رضا کی جناب، اس نے کمرے میں مومن رضا کی جو وہ کاٹی ہے۔ یہ کامپی نہیں، اس کو خوف نہیں آیا۔ پھر اس نے اپنی سب سے بڑی بیٹی جس کی عمر 5 سال ہے، جو اس کو اپنی محفوظ ترین پناہ گاہ سمجھتی تھی کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے، اے ماں جڑی ہے میری محافظ ہوئے گی، پھر اس نے اپنی 5 سالہ مومنہ بطول نامی بیٹی کو اس نے اس کو سی سی ڈی کی کسٹڈی میں اس نے مزید جو انکشافات کیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ پورا ایک ڈرامائی انداز میں اس نے سب کچھ کیا ہے۔ میں نے غالباً کل ہماری ملاقات ہوئی تھی متعلقہ ڈی ایس پی صاحب سے، جنہوں نے اس کیس کو انرتھ کیا تھا۔ ہی ٹولڈ اس کہ خاتون نے کس شفافیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ لاہور کے علاقہ اچھرا میں 3 بچوں کے ملزمہ کے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں جی، اور یہ انکشافات اب وہ سی سی ڈی کے سامنے کر رہے ہیں۔ بچوں کو کرنے والی ماں نے بچوں سے کھیلتے ہوئے انہیں باری باری جو ہے کیا۔ ملزمہ نے تہرے بعد کپڑے تبدیل کیے، اور آپ امیجن کریں انہیں پہلے بچیاں نو آرے لا، ایک دن پہلے وہ چھریاں لے کے آئی ہے۔ چھری خریدنے کے بعد اس نے چھری، شی واز مینٹلی پریپیئرڈ کہ شی از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ۔ اس کو یہ نہیں کہ غصہ آیا اور اس نے کر دیا، شی ٹک پراپر ٹائم، جس میں اس کا دماغ سویا بھی ہوگا، اٹھا بھی ہوگا، اس کے خیالات دائیں بائیں بدلے بھی ہوں گے، لیکن وہ اس معاملے پر سٹک رہی کہ اس نے یہ کرنا ہے اور اس نے وہ کیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ٹائم مل جاتا، شاید اللہ کی عافیت آ جاتی، ٹائم بھی ملا، شاید اللہ کی عافیت بھی آئی، بٹ شی چوز کہ اس نے یہ کرنا ہے۔ کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جب یہ چھریاں لے کر آئی ہے، اس کے بعد چھریاں موجود رہیں گے، پھر اس نے اگلے دن اپنے خامند کے جانے کے بعد بچوں کو بہلایا ہے، پھسلایا ہے کہ ہم کھیلنے لگے، بچوں کو کھیل کھیل میں چھپایا ہے۔ یار خواتین کو کہا جائے نا مرغی کو گوشت بنا دے، نہیں بنایا جائے گا، کسائی بنا کے دے گا۔ آپ نے آج تک دیکھا کہ کوئی خاتون کسائی ہو؟ اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ مشکل کام ہے، بٹ شی ڈیڈ دیٹ۔ اس نے اپنی بیٹی کو، میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ان کو مارنے کے بعد وہاں گھر میں موجود رہی ہے۔ ایک بچے کی لی ہے، بیڈ سے اتری ہے، اس کی ٹانگیں نیچے سے نہیں نکلی، اندے ہاتھ نہیں کمبے، اندے ہتھوں چھری نہیں ڈگی، کوئی خوف نہیں آیا۔ یہ دوسری بچے تک پہنچی، اپنے بیٹے تک۔ اس نے وہاں جا کر اس کو فیل کروایا کہ یو آر سیف ود می۔ ظاہر ہے وہ بچی کو جب تو پھر وہ بلڈ سٹینز یہ وہ سارا کچھ، بٹ اس نے اس بچے کو بھی اعتماد دلوایا، اس نے اس کی، پھر یہ تیسری 5 سالہ بچی کے پاس گئی، اس نے اس کو بھی اعتماد۔ پھر اس سب کچھ کے باوجود جو ابتدائی اطلاع تھی اس کے مطابق اس نے اپنے انہی کپڑوں کو صاف کی ہے، لیکن ابھی جو سی سی ڈی کی اطلاع آ رہی ہے اس کے مطابق اس نے کپڑے چینج کیے ہیں۔ جو بھی اس نے کیا ہے، واٹ ایور شی ڈیڈ، گھر میں رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو کلین اپ کیا ہے۔
اس نے بیماری کا بہانہ بنایا, گھر کو تالا لگایا, آبادی میں سے گزر کے گئی ہے. اس کی بندہ کچھ کر لینا, تھوڑا سا پریشان ہو جائے, پیر تھلو نکل جانے میں ڈگن پہندا ہے. ایس بدبخت نو نہیں ہویا. بچوں کو قتل کرنے والی ماں نے بچوں سے کھیلتے ہوئے انہیں باری باری قتل کیا. ملزمہ نے تہرے قتل کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور گھر کو تالا لگا کر باہر چلی گئی. بلڈ پریشر لو ہونے کا ڈرامہ جو کیا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے 2 چھریاں صوفے کے پاس سے ملی ہیں, جس کے حوالے سے ابتدائی طور پر یہ بات آ رہی تھی کہ اس نے ذہنی طور پر یہ ڈرامہ طے کیا تھا کہ بچوں نے بچوں کو دیا. کوئی اندر نہیں آیا, کوئی باہر نہیں گیا, بچے چھوٹے سن, انہوں پتہ لگا چھری ہاتھ لگی, انہوں آپس ایک دوسرے کو منہ دیتا ہے. اچھا جی, 2 چھریاں صوفے کے پاس سے ملی ہیں. تفتیش جو ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے کر دی گئی ہے. پولیس کے مطابق ملزمہ رضا نے انکشاف کیا ہے کہ پہلے 1.5 سالہ بچی کو بیڈ پر کیا, پھر بیٹے کو کمرے میں لے جا کر اس کی شاخ کاٹی, سب سے آخر میں بڑی بیٹی کو اس کی لی, اس کو کیا. وہیں ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ خاتون ایک عرصے سے جھنگ میں ایک شخص شہریار نامی شخص کے ساتھ جو ہے وہ روابط میں تھی, اور یہ بھی کلیم کیا گیا کہ یہ اپنے خامند سے علیحدگی لے کر شہریار جو کہ جھنگ میں رہتا ہے, جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, ٹیلی فونک روابط تھے, یہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی, لیکن بچے رکاوٹ تھے. ظاہر ہے 3 بچوں کی ماں ہے, اور وہ جو ٹیلی فون پر آپ کو کہانیاں باتیں سنا رہے ہوتے ہیں, آپ کے بندہ گیا باہر, انہیں کھے مٹی کھا رہا ہے, گیا تپاں کھا رہا ہے, ٹھنڈا کھا رہا ہے, کہ انہاں لے روزگار کما کے لے آواں, جن کے لیے وہ لڑ مر رہا ہے, جن کے لیے وہ اپنی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے, جن کے لیے اس نے اپنے سکون کو کاٹا ہے, وہ گھر میں کسی اور کے ساتھ ٹیلی فون پر مصروف ہے. وہ اس کے کمائے ہوئے رزق کا نوالہ لے کر صرف زندہ رہنا چاہتی ہے, لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ اپنے مراسم بڑھاؤں, اور اب مجھے اس کے ساتھ جانا ہے. شی رپورٹڈلی ڈیڈ دیٹ, اور بچوں کی لی. شہریار کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی شہریار بھی اس وقت ہاٹ واٹرز میں آ چکا ہوا ہے, اس سے بھی تحقیق اور تفتیش کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. بٹ the thing of key importance is کہ خواتین جذباتی طور پر بہت فریجائل ہوتی ہیں. میں نے اپنے یونیورسٹی ٹائم میں دیکھا کہ پارڈن میں اپنا ایک لائیو ایکسپیرینس اپنی زندگی میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیناڈول کی گولی عورت کو شاید, میں تمام خواتین سے معافی کے ساتھ, بہت مضبوط کردار کی حامل خواتین اس معاشرے میں ہیں, لیکن وہیں ایسی خواتین بھی ہیں جو ایک پیناڈول کی گولی, سر میں درد ہے, غصہ ہے گھر کے کسی معاملے پر, کسی عزیز نے دل آزاری کی ہے یا نہیں کی ہے, خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس کے سر میں درد ہے, اور ایک شخص آتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ آج طبیعت خراب لگتی ہے, آئیں آپ کو سموسہ کھلاتا ہوں, آئیں یہ پیراڈول لیں, سب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, پریشان نہیں ہونا. اس خاتون کو اس لمحے یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ جو بدبخت ہے نا, جس کو میری تکلیف کا احساس ہے, ایسی تو میری تکلیف کا احساس نہ میرے باپ کو ہے, نہ میرے بھائی کو ہے, نہ میری خامند کو ہے, نہ میری ماں کو ہے, نہ میری کسی بہن کو ہے, نہ میرے کسی اور عزیز کو ہے. ہی از اے پرسن, اس طرح کا بندہ میں ڈیزرو کرتی ہوں. پارڈن می, آپ کی سب محبت, آپ کی سب محنت, جس باپ اور ماں نے آپ کو پال کر پوس کر بڑا کیا, جو بہن بھائی آپ کے محافظ ہیں, امین ہیں, جو خامند آپ کا پردہ ہے, جو آپ کے لیے ڈھال ہے, وہ ایک لمحے کے لیے آپ کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ they are waste. I need that type of person and he is fit for me. اور وہ نوسر باز ہے, وہ ایک محدود وقت کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے, اور خواتین بخوشی اس تاریک دروازے کو کراس کر لیتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, ایک تعداد کی بات کر رہا ہوں. 100
یاد رکھیں کہ اگر خاتون اپنے ان احساسات جذبات پر قابو پانا نہیں سیکھے گی تو اس کے فریجائل جذبات کسی بھی ٹاکسک شخص کے لیے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہاؤ سافٹلی اینڈ ہاؤ کوئکلی آپ اس تاریک گلی میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ جس چاہیں گے۔ السلام علیکم۔